بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مرد بن کر 70 سے زائد عورتوں سے حلالہ کرنے والی خالدہ نے آج جب مولوی کی بیٹی سے حلالہ کیا تو کیا ہوا، جان کر ہوش اڑ جائیں گے۔ گجر خان کا واقعہ۔ گھڑی رات کا 1 بجا رہی تھی۔ میں اپنے گھر میں سکون سے سو رہی تھی جب اچانک بیرونی دروازے کی گھنٹی بجی۔ میں اپنے گھر میں اکیلی رہتی تھی، اس لیے ڈر کر اٹھ گئی اور اس سوچ میں پڑ گئی کہ اس وقت کون آ گیا۔ ماں باپ تھے نہیں، بہن بھائیوں کی شادی ہو چکی تھی اور وہ دوسرے شہروں میں رہتے تھے۔ آس پاس کے لوگوں سے میری اتنی بے تکلفی کبھی رہی نہیں جو اس طرح اچانک میرے گھر پر رات کے 1 بجے آ جاتے۔ دستک پھر سے ہو رہی تھی، اب کی بار کوئی دروازہ بجانے کے ساتھ ساتھ میرا نام بھی پکار رہا تھا۔ آواز تھوڑے بحال ہوئے تو آواز پہچان کر میں جلدی سے اٹھی اور دروازے کی جانب بھاگی۔ دروازہ کھولا تو سامنے میری چھوٹی بہن لوٹے پھوٹے حالوں میں کھڑی تھی، بکھرے بال اور ہاتھوں میں ایک اٹیچی کیس۔ میں نے دہل کر سینے پر ہاتھ رکھا اور پوچھا، اینی تم؟ وہ بھی اس حال میں؟ اندر آؤ۔ رات کے اس پہر اپنی بہن کو اس حالت میں دیکھ کر میری جان نکل گئی تھی۔ میں نے اسے کمرے میں بٹھایا اور پانی پلا کر پوچھا کہ اب بتاؤ کیا بات ہے؟ اس طرح رات کو تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ روتے ہوئے میرے گلے لگ گئی اور کہنے لگی، آپی میرے شوہر نے مجھے غصے میں آ کر طلاق دے دی۔ یہ سن کر میرے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میری بہن نے تو اپنی مرضی سے شادی کی تھی اور اس کی لو میرج تھی، پھر یہ طلاق؟ میں نے حیرانی سے پوچھا، اینی تم دونوں میں ایسی کیا بات ہوئی کہ اس نے تم کو طلاق دے دی؟ تم دونوں کی تو محبت کی شادی تھی نا؟ کہنے لگی، آپی یہ سب میرے شوہر کے دوست کی وجہ سے ہوا۔ میرا سارا وقت وہ اپنے دوست کے ساتھ گزارتا تھا، رات کو دیر سے آتا تھا اور روز ہمارا جھگڑا ہوتا تھا۔ میں اسے کہتی تھی کہ اپنے دوست کے ساتھ دوستی توڑ دو اور اس بات پر اسے بہت غصہ آتا تھا۔ آج میں نے اسے کہا کہ کام سے جلدی آنا، کہیں گھومنے پھرنے چلیں گے۔ وہ جلدی آ گیا، مگر عین اسی وقت اس کے دوست کے فون آ گیا اور وہ مجھے چھوڑ کر اس کے پاس چلا گیا۔ مجھے شک ہونے لگا کہ کہیں اس کا کسی عورت سے چکر تو نہیں چل رہا، اس لیے جب وہ 8 بجے واپس آیا تو میں نے اس سے پوچھ گچھ شروع کر دی اور وہ بھی غصے میں آ گیا تو مجھ پر شک کر رہی ہو۔ بات بڑھتے بڑھتے اس قدر بڑھ گئی کہ اس نے غصے میں آ کر مجھے طلاق دے دی۔ کچھ دیر رونے کے بعد میں نے سامان پیک کیا اور بس میں بیٹھ کر یہاں آ گئی۔ گڈو کو بھی وہیں چھوڑ آئی ہوں۔ گڈو میری بہن کا 3 سال کا بیٹا تھا۔ میں نے سر پکڑ لیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ بات اتنی بڑی تو نہیں تھی کہ طلاق ہو جاتی۔ میں اپنی بہن کی طبیعت سے اچھے سے واقف تھی۔ وہ غصے کی بہت تیز تھی، یقیناً زیادہ غلطی اسی کی ہوگی۔ میں نے بہن کو نیند کی گولی دے کر سلا دیا اور خود سوچنے لگی کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ میرے بہنوئی کو اپنے دوست کی وجہ سے میری بہن کو طلاق نہیں دینی چاہیے تھی۔ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ بہت برا ہوا تھا۔ ہم ابھی صبح اٹھے ہی تھے کہ میرا بہنوئی بھی آ گیا اور میری بہن کے پیر پکڑ لیا اور اس سے معافی مانگنے لگا کہ اس سے بڑی غلطی ہو گئی۔ اس کا ارادہ اسے طلاق دینے کا نہیں تھا۔ کہنے لگا، چلو تمہیں لینے آیا ہوں۔ میری بہن نے غصے سے کہا، تم مجھے طلاق دے چکے ہو، اب کچھ نہیں ہو سکتا، چلے جاؤ۔ میرا بہنوئی بہت شرمندہ تھا۔ کچھ دیر بعد وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، باجی میں بہت معذرت کرتا ہوں، میرا مقصد ہرگز بھی اسے طلاق دینا نہیں تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اتنا غصہ آ گیا اور یہ سب ہو گیا، لیکن میرے پاس ایک حل ہے جس سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ میں نے چونک کر پوچھا، کیسا حل؟ کہنے لگا، میں اپنے دوست سے اس کا حلالہ کروا دوں گا، وہ اس سے شادی کر کے اسے چھوڑ دے گا، میں اس سے دوبارہ نکاح کر لوں گا۔ میری بہن کو معلوم ہوا تو اس نے آسمان سر پر اٹھا لیا اور چیخنے لگی کہ جس دوست کی وجہ سے اسے طلاق ہوئی ہے وہ اسی سے حلالہ کیسے کر سکتی ہے۔ اس کے شوہر نے اسے سمجھایا کہ اس دوست کے علاوہ کوئی اور اس سے حلالہ کرنے کو تیار نہیں، مگر میری بہن راضی نہیں تھی۔ پھر اپنے بچے کی خاطر مان گئی۔ اسے ماں اور باپ دونوں کی ضرورت تھی۔ نکاح عدت پوری ہونے کے اگلے دن ہی ہو جانا تھا، یعنی 4 ماہ 10 دن گزرتے ہی۔ اپنی بہن اینی کو میں نے اپنے پاس ہی روک لیا
اور بہنوئی سے کہا کہ اس کا بچہ بھی لا دے تاکہ اس کا دل لگا رہے۔ گڈو آ گیا تو اینی کا دل واقعی لگ گیا، ورنہ تو وہ روتی رہتی تھی۔ میں اپنی روٹین میں مصروف رہتی اور یوں زندگی کے دن گزرنے لگے۔ عدت پوری ہوتے ہی گڈو کا باپ اور دونوں کو لینے آیا۔ اینی نے سامان باندھا اور اپنے شوہر کے ساتھ چلی گئی اور مجھے کہا باجی تم بھی نکاح پر آ جانا۔ میں نے صبح صبح ان کو روانہ کیا۔ نکاح شام کو ہونا تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ اسکول سے چھٹی ہونے کے بعد دوسرے شہر روانہ ہو جاؤں گی۔ 2 بجے چھٹی ہوئی اور میں 2:30 بجے تک بس سٹاپ تک پہنچ گئی تھی۔ سفر لمبا تھا اس لیے میں اپنے خیالوں میں کھو گئی، پتہ ہی نہیں چلا اور میں حال سے ماضی میں پہنچ گئی۔ میرا نام رضیہ سلطانہ ہے۔ میرے والدین نے میرا نام ایک عظیم و شان عورت کے نام پر رکھا تھا کہ شاید ان کی بیٹی کی قسمت بھی اس عورت جیسی شاندار ہوگی، پر ان کی بیٹی بڑی ہو کر راج کرے گی۔ لیکن وہ کیا جانتے تھے کہ میرے لیے یہ نام ذرا بھی خوش قسمتی نہیں لے کر آئے گا۔ میری رنگت بچپن سے ہی سانولی تھی۔ سب کا خیال تھا کہ وقت گزرے گا تو میری رنگت بھی ٹھیک ہو جائے گی، مگر بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ رنگت صاف ہونے کی بجائے مزید گہری ہوتی گئی۔ میری 2 بہنیں اور تھیں، مگر ان کی رنگت قدرے صاف تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے بچپن سے ہی احساس کمتری کا سامنا تھا۔ سب لوگ میرے سامنے میری بہنوں کی تعریف کرتے تھے اور مجھے سیاہ رنگت کے تانے ملتے تھے۔ میرا دل جلتا تھا اور میں چھپ چھپ کر روتی تھی، مگر کسی کو بھلا میری کیا فکر۔ پوری دنیا میں صرف ایک اماں تھی جو میرا دکھ سمجھتی تھی۔ میرے لیے جو بھی رشتہ آتا وہ مجھے دیکھتے ہی مسترد کر دیتے اور کہتے کہ اپنی چھوٹی بیٹی کا رشتہ دیتے ہیں تو ہم کر لیتے ہیں، مگر بڑی بیٹی کا رشتہ ہم نہیں لیں گے۔ یہ تو کالی ہے، ہماری اگلی نسل بھی کالی ہوگی اگر ہم نے اس سے رشتہ جوڑ لیا۔ اسی طرح کی اور بے شمار باتیں تھیں جو کانٹا بن کر میرے دل میں چبھتی تھی، مگر میں چپ رہتی تھی۔ ہم 3 بہنیں اور 2 بھائی تھے، میں ہی سب سے بڑی تھی۔ میرے والد صاحب مولوی تھے اور محلے کی مسجد میں امامت کرواتے تھے۔ انہوں نے محدود وسائل کے باوجود ہماری تربیت بہت اچھی کی تھی۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے مطابق تعلیم بھی دلوائی۔ پورے گھر میں سے پڑھنے کا شوق بھی بس مجھے تھا۔ میں نے میٹرک کے بعد محلے کے اسکول میں پڑھا کر اپنی پڑھائی جاری رکھی، جبکہ باقی 3 بہنوں کو کوئی خاص شوق نہیں تھا۔ مجھ سے چھوٹی کی عمر 18 برس ہوئی تو ابا نے اسے بیاہ دیا۔ میرے انتظار میں بھلا وہ کب تک اسے بٹھائے رکھتے۔ میں 20 کی تھی اور وہ 18 کی۔ لوگوں کی باتیں تو ہونی تھی۔ لوگوں کی تنزیہ نظروں اور سوالوں سے بچنے کی خاطر اماں اور ابا کہتے پھر رہے تھے کہ بڑی کو ابھی پڑھنے کا شوق ہے، اس لیے اس کی شادی جب وہ کہے گی تبھی کر دیں گے۔ میں نے ایف اے کرنے کے بعد BA کی تیاری شروع کر دی تو بھائی کی بھی شادی ہو گئی اور اس کی بیگم گھر آ گئی۔ میرے لیے کوئی رشتہ نہ آیا، یہاں تک کہ میں نے MA کر لیا اور چھوٹے بھائی کی شادی بھی ہو گئی۔ میں اب 25 سال کی ہو گئی تھی۔ بھائی تو اپنی بیویوں کو لے کر علیحدہ ہو گئے۔ اماں اور ابا کے پاس میں اور اینی رہ گئے۔ اینی بھی جب 19 سال کی ہوئی تو اس کو ایک لڑکا پسند آ گیا اور سب سے لڑ جھگڑ کر اس نے اپنی مرضی سے شادی کر لی۔ میری سرکاری نوکری ہو گئی تھی اور میں بہت خوش تھی، مگر میرے ماں باپ کو میرا غم کھائے جاتا تھا۔ میں ابا کے ساتھ تہجد کے لیے اٹھتی تھی، ان کے ساتھ وظیفے کرتی تھی۔ یوں میں دینی تعلیم میں بھی کسی سے کم نہیں تھی۔ میری عمر 30 سال ہو گئی تو یکے بعد دیگرے اماں اور ابا مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ میں اپنی سرکاری نوکری چھوڑ کر کسی کے ساتھ نہیں جا سکتی تھی، اس لیے اکیلی رہنے لگی۔ لیکن پھر میرے ساتھ عجیب و غریب واقعات شروع ہو گئے۔ مجھے کسی کی جانب سے خطوط ملنے لگے اور روز ڈھیر سارے سفید گلاب میرے منتظر ہوتے۔ شروع میں تو میں نے اسے دھیان نہ دیا کہ کوئی مذاق کر رہا ہوگا، مگر جب لگاتار کوئی میرے پیچھے لگا رہا تو آہستہ آہستہ میں بھی بدلنے لگی۔ کوئی مجھے بھی چاہ سکتا ہے، یہ خیال اتنا دل فریب تھا کہ مجھے اپنے آپ سے محبت ہونے لگی۔ وہ ایک سلجھا ہوا اور شریف آدمی تھا جو مجھ سے 2-4 برس ہی بڑا ہوگا۔ اونچا لمبا قد، مضبوط کستری بدن، ہلکی گھنی داڑھی اور سرخ انار کے جیسی رنگت۔ میں نے تو اس پہلی نظر میں دیکھتے ہی دل ہار بیٹھی تھی۔ اس کا نام رضوان تھا اور وہ لاہور کا رہنے والا تھا۔ یہاں ہمارے محلے میں وہ کسی کے ہاں مہمان آیا تھا تو اس نے مجھے دیکھا اور اسے میں اچھی لگی۔ وہ کہتا تھا کہ اسے مجھ جیسی لڑکیاں اچھی لگتی ہیں۔ وہ واپس چلا گیا تو ہماری فون پر بات ہونے لگی۔ سچی بات تو یہ تھی کہ میں بھی اب اکیلے رہتے رہتے تھک چکی تھی اور ایسے ہی ہم سفر کی تلاش میں تھی جس کو میری صورت سے نہیں میری سیرت سے پیار ہو۔
ہم لوگ روز دوپہر 2 بجے بات کرتے تھے اور میں اسے اپنے دن بھر کی روزات سناتی تھی اور وہ سنتا رہتا تھا۔ ہمارا بہت جلد شادی کا ارادہ تھا، لیکن اب بیچ میں میری بہن نے اپنا مسئلہ ڈال دیا تھا۔ پہلے طلاق اور اب حلالہ۔ میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ میرے موبائل پر بیل ہوئی اور میں چونک کر ماضی سے حال میں واپس آ گئی۔ رضوان کی کال آ رہی تھی۔ میں بس میں بیٹھی ہوئی تھی، اس لیے کال پک کرنا مناسب نہ سمجھا اور اسے میسج کیا کہ بہن کے گھر جا رہی ہوں، کچھ دنوں بعد بات کروں گی۔ رضوان نے جوابی میسج بھیجا تھا کہ ٹھیک ہے، جب تمہیں آسانی ہو تب بات کر لینا۔ میں نے شکریہ کہہ کر فون بیگ میں رکھ دیا۔ ایک راز جو رضوان کو کیا کسی کو بھی نہیں معلوم تھا، وہ یہ تھا کہ میری اس سے ملنے سے کچھ عرصے پہلے ہی طلاق ہو چکی تھی۔ میں نے بغیر کسی کو بتائے نہایت سادگی سے اپنی دوست کے بھائی سے شادی کر لی تھی، مگر مجھے شادی کے بعد پتا چلا کہ اس نے مجھ سے میری سرکاری نوکری کی وجہ سے شادی کی تھی۔ بات یہاں تک رہتی تو ٹھیک تھا، مگر اس نے مجھے دھوکہ دینا شروع کر دیا اور غیر لڑکیوں کے ساتھ رابطے قائم کرنے شروع کر دیے، تو مجھے برداشت نہ ہوا اور یوں شادی کے صرف 6 مہینے بعد ہی میں نے طلاق لے کر واپس اپنے گھر آ گئی۔ میں نے سوچا تھا کہ جب میری شادی کو 2 سال ہو جائیں گے تو میں اپنے بہن بھائیوں کو بتاؤں گی، کیونکہ جانے کیوں اندر ہی اندر میں بھی یہ جانتی تھی کہ میری شادی زیادہ دیر نہیں چل سکتی، مجھے خوشیاں راس نہیں آ سکتی۔ اس لیے نہ تو میں نے کسی کو اپنی شادی کا بتایا اور نہ ہی طلاق کا۔ اس شادی کا میری 2-4 دوستوں کے علاوہ کسی کو بھی علم نہیں تھا، اس لیے میں مطمئن تھی کہ رضوان کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ میں نے سوچا تھا کہ اس سے شادی کر کے لاہور چلی جاؤں گی اور یوں یہ راز راز ہی رہے گا۔ سوچو میں وقت کا پتہ ہی نہ چلا اور میرا سٹاپ آ گیا۔ میں نے سٹاپ سے ٹیکسی لی اور اپنی بہن کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ سارے راستے میں اسی شخص کے بارے میں سوچتی آئی جس کے ساتھ میری بہن کا حلالہ ہونے والا تھا۔ میں گیٹ پر اتری اور بیل بجائی۔ دروازہ میرے بہنوئی نے کھولا تھا۔ اس وقت شام کے 6 بج رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر میری بہن بھاگتی ہوئی میرے گلے سے آ لگی اور رونے لگی۔ کہنے لگی، باجی میرا دل حلالہ کروانے کے لیے نہیں مان رہا، جانے کیوں مجھے یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا، خاص کر وہ شخص جس کے ساتھ یہ میرا حلالہ کروانے والے ہیں، وہ بھی مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ میں نے بہنوئی سے کہا، نکاح سے پہلے ایک بار میں اس آدمی سے ملنا چاہتی ہوں جس کے ساتھ تم میری بہن کا حلالہ کروانے جا رہے ہو۔ وہ کہنے لگا، باجی ٹھیک ہے، میں اسے بلا کر لاتا ہوں، ویسے رات 8 بجے اس نے آ ہی جانا ہے، نکاح کے لیے رات کو وہ نکاح کرے گا اور صبح کو اینی کو طلاق دے دے گا۔ میں نے کہا، تم نے اس سے پوچھ لیا نا کہ وہ طلاق تو دے دے گا؟ کہنے لگا، باجی جب وہ میرے اس دوست کو معلوم ہوا کہ اس کی وجہ سے ہم میاں بیوی میں طلاق ہوئی تو وہ بہت شرمندہ ہوا تھا اور اس نے معافی مانگی، اسی نے حلالہ کا حل پیش کیا تھا، ورنہ کوئی راستہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اتنی تعریفیں سن کر سوچ میں پڑ گئی اور کہا، ٹھیک ہے، نکاح کرنے آتا ہے تو میں بھی اس سے بات کر لیتی ہوں۔ اینی مجھے اپنی اولاد کی طرح عزیز تھی، اماں اور ابا کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی تھی، اور وہ زندگی کس طرح اسے ذلیل کر رہی تھی۔ واقعی قسمت اور تقدیر تو لاڈلوں کو بھی نہیں بخشتی۔ وہ اپنے کمرے میں گمسم اور اداس بیٹھی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کا نکاح ہو جاتا۔ 8 بجنے سے 10 منٹ پہلے میرا بہنوئی بھاگا بھاگا میرے پاس آیا اور بولا، باجی میرے ساتھ مولوی صاحب کے پاس چلو گی؟ میں نے پوچھا، کس لیے؟ تو کہنے لگی، ابھی میں نے ٹی وی پر ایک مولوی صاحب کا بیان سنا تھا کہ اگر طلاق دے دی جائے اور عدت کے دوران اگر آپ رجوع کر لیں تو طلاق نہیں ہوگی، ورنہ عدت گزر جانے کے بعد ہو جائے گی۔ میں نے کہا کہ اینی کی عدت تو کل گزر چکی ہے۔ وہ جوش سے کہنے لگا، نہیں باجی، آج رات آخری رات ہے عدت کی، آپ میرے ساتھ مولوی جی کے پاس چلو، ان سے پوچھتے ہیں۔ میں نے اسی وقت اپنے اوپر چادر لی اور ان کے ساتھ محلے کی مسجد میں ہم دونوں چلے گئے۔ ہم نے شروع سے ہی آخر تک ساری بات بتائی اور حال پوچھا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہاں، آج رات 12 بجے تک اگر میاں بیوی صلح کر لیتے ہیں تو رجوع ہو سکتا ہے۔ ہم دونوں خوشی خوشی گھر واپس آئے۔ اینی کو پتا چلا تو وہ بھی بہت خوش ہوئی کہ اب اسے حلالہ نہیں کرنا پڑے گا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ اپنے دوست کو کیسے منع کرتا جو کسی بھی وقت پہنچنے والا ہوتا۔ میری بہن کہنے لگی، آپ اپنے اس دوست کے ساتھ باجی کی شادی کروا دیں، باجی بھی اکیلی ہیں اور وہ بھی اکیلا ہے،
میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر میری بہن ایسا چاہتی ہے تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں۔ میرا بہنوئی بھی خوش ہو گیا۔ میں نے کہا تم اسے مت بتانا کہ تم اپنی بیوی کی بجائے اپنی سالی کی شادی اس سے کرنا چاہ رہے ہو، نکاح ہو جائے گا تو میں سب سنبھال لوں گی۔ میری بہن پریشان ہو کر مجھ سے کہنے لگی، اپی ایک بار پھر سوچ لو۔ میں نے کہا سوچ لیا، اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے گھونگھٹ ڈال کر کمرے سے باہر آ گئی۔ بہنوئی کا دوست سہرا باندھے بیٹھا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد ہم دونوں کا نکاح ہو گیا۔ وہ کہنے لگا میں اپنی بیوی کو اپنے گھر لے جاتا ہوں۔ میرے شوہر نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے گاڑی تک لے آیا۔ میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی اور اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ میں نے ابھی تک گھونگھٹ ڈال رکھا تھا۔ وہ گاڑی چلاتے ہوئے کہنے لگا کہ آپ کے ساتھ جو آپ کے شوہر نے کیا وہ ٹھیک نہیں کیا۔ مجھے بہت افسوس ہے، میری وجہ سے آپ کی زندگی تباہ ہو گئی، اس لیے میں نے ہی آپ سے شادی کی تاکہ اپنی غلطی کا ازالہ کر سکوں۔ میں چپ کر کے اسے سنتی رہی۔ جب وہ بول کر رکا تو کہنے لگا، اب آپ گھونگھٹ اٹھا سکتی ہیں، میں اب آپ کے لیے کوئی غیر تو نہیں۔ میں نے سوچا کہ اگر میں نے گھونگھٹ ابھی اٹھا دیا تو شوق کے مارے کہیں یہ گاڑی کہیں نہ مار دے، مگر ابھی چہرہ دکھا دیتی تو بہتر تھا۔ طوفان کا سامنا جتنا جلدی ہو جاتا اتنا ہی اچھا تھا۔ میں نے بڑے آرام سے گھونگھٹ اٹھایا اور وہ جو بڑے شوق سے مجھے دیکھ رہا تھا، میرے چہرے پر نظر پڑتے ہی ایک دم اس نے گاڑی کو بریک لگا دی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، کیوں رضوان صاحب چونک گئے؟ حیرت ہو رہی ہوگی کہ اچانک یہ کیسے ہو گیا۔ اینی کی جگہ رضیہ کیسے اس جگہ پر بیٹھی ہوئی ہے؟ مجھے دیکھ کر تو جیسے اسے سکتہ ہو گیا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا رد عمل دے۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا تو دوسرا جا رہا تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے خود میں قابو رکھ کر میری طرف دیکھ کر سوال کیا، رضیہ تم یہاں، تم تو ڈسکے میں نہیں رہتی؟ میں نے سکون سے اسے دیکھا اور اس سے پوچھا، یہی سوال اگر میں تم سے کروں تو تم لاہور میں رہتے ہو نا، یہاں گوجر خان میں کیا کر رہے ہو؟ تو کہنے لگا، ہاں میں لاہور سے ہوں، اپنے بزنس کی غرض سے میں یہاں آیا تھا تو شان سے دوستی ہو گئی، اس نے میرے بہنوئی کا نام لیا۔ میں نے کہا اچھا آگے بتاؤ کیا ہوا؟ کہنے لگا، شان سے بہت اچھی دوستی ہو گئی، ہم دونوں اکثر کام ختم ہونے کے بعد گپ شپ کرنے کے لیے کافی شاپ میں چلے جاتے تھے، اور یہی بات شان کی بیوی کو بری لگتی تھی اور وہ اس سے لڑتی تھی۔ آخر ایک دن لڑائی ہوئی اور شان نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ میرے پاس وہ روتا ہوا آیا تو بہت پریشان بھی تھا۔ میں نے ہی اس کو حلالے کا مشورہ دیا تو اس نے میرے پیر پکڑ لیے تھے کہ میں ہی اس کی بیوی سے حلالہ کر لوں۔ میری وجہ سے یہ سب ہوا تھا اور میں تلافی بھی کرنا چاہتا تھا، اس لیے سوچا کہ ہاں کر دوں، صرف ایک رات کی تو ہی بات تھی، اس لیے دوست کی خاطر آج نکاح کیا۔ مگر دلہن کی جگہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا کہ میں شان کی سالی ہوں، یعنی اس کی بہن میری بیوی ہے۔ میں گھر سے تم دونوں کا نکاح میں شرکت کرنے ہی آئی تھی، مگر عین وقت پر ان کا مسئلہ حل ہو گیا اور دونوں کی صلح ہو گئی۔ میں نے جان بوجھ کر تمہاری لا علمی میں تم سے نکاح کر لیا تاکہ تمہیں سرپرائز دے سکوں، کیونکہ میں جان گئی تھی تم ہی رضوان ہو۔ بہن نے جاتے ہی تمہاری تصویر دکھائی تھی اور میں سب سمجھ گئی تھی کہ تم اپنی مرضی کے خلاف صرف اپنے دوست کی خاطر راضی ہوئے ہو، اس لیے میں نے تم سے نکاح کر لیا۔ ہمیں ویسے بھی تو شادی کرنی ہی تھی نا۔ کچھ عرصے بعد تو میں نے سوچا ابھی کیوں نہیں، مجھے ایسا لگا جیسے اسے یہ سرپرائز پسند نہیں آیا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ مجھے مسکرانے لگا اور کہا، تم نے بہت اچھا کیا، میرے دل پر جو بوجھ تھا کہ میں تم سے چھپا کر یہ سب کر رہا ہوں وہ بھی دور ہو گیا۔ اس کے بعد ہم اس کے اپارٹمنٹ پہنچ گئے۔ یہ ایک چھوٹا سا مگر خوبصورت اپارٹمنٹ تھا۔ وہ مجھے لے کر کمرے میں آ گیا تو میں نے پھر سے روایتی دلہنوں کی طرح گھونگھٹ نکال لیا، مگر اس سے پہلے وہ مجھے منہ دکھائی دیتا اچانک دروازے کی گھنٹی بجی اور وہ گھبرا کر اٹھا اور کہنے لگا کہ کمرے کے دروازے کو اچھے سے کنڈی لگا لو اور ہرگز مت کھولنا۔ میں نے حیرت سے کہا، وہ کیوں؟ کہنے لگا، میرے کچھ دوست آئے ہوں گے دروازے پر شادی کی مبارکباد دینے، مگر تم سامنے مت آنا اور دروازہ کھولنا بھی مت۔ اب دستک شدید تر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ بھاگم بھاگ کمرے سے نکل کر بھاگا۔ میں نے اس کے کہنے کے مطابق اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ مجھے تجسس ہو رہا تھا کہ ایسے کیسے وہ مجھے کمرہ بند کرنے کو کہہ رہا ہے، آخر کیسے دوست ہیں اس کے۔ میں نے کی ہول سے جھانک کر دیکھا تو بے اختیار ڈر کے مارے 2 قدم پیچھے لے لیے۔ عجیب گنڈے ٹائپ کے لوگ باہر کھڑے تھے۔
اور میرے شوہر سے اس کی بیوی کا پوچھ رہے تھے۔ میں نے کان دروازے سے لگا دیے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ شادی لڑکی کی سالی سے ہو گئی ہے، تم لوگ جاؤ واپس۔ ایک ہنس کر کہنے لگا، لڑکے کی سالی سے ہو شادی یا جس سے مرضی، ہوئی تو لڑکی سے ہے نا۔ عجیب بےہودہ آدمی تھا وہ۔ کل 3 آدمی تھے جو شکل سے ہی آوارہ لگ رہے تھے۔ تینوں مل کر کہہ لگانے لگے۔ میرا شوہر ان کو واپس بھیجنے لگا اور ہلکی آواز میں کچھ کہا جو مجھے اتنی دور تک سمجھ نہ آیا۔ ان خبیثوں نے میرے شوہر کو ایک طرف دھکا دیا اور دروازے کی طرف آ گئے اور دھکا دے کر دروازہ کھول کر اندر آ گئے۔ وہ تینوں اندر آ گئے۔ ان کی نظر مجھ پر پڑی۔ ایک ہنستے ہوئے کہنے لگا، کہہ رہی ہے خالدہ کی چوائس کو کیا ہو گیا ہے، لڑکی کی بجائے کالی سی عورت پکڑ لائی ہے۔ میں نے خوف زدہ ہوتے ہوئے پوچھا، کون ہو تم لوگ اور کس خالدہ کی بات کر رہے ہو؟ سبھی میرے سوال پر ہنسنے لگے اور کہنے لگے، تمہیں ابھی تک کچھ سمجھ نہیں آیا کہ ہم لوگ اس کمرے میں کس نیت سے آئے ہیں؟ میں نے کہا، جس بھی نیت سے آیا ہو اس کا حساب بعد میں کروں گی، پہلے بتاؤ کون ہے خالدہ اور میرا شوہر کہاں ہے؟ ایک ہنس کا دوسرے سے کہنے لگا، جاؤ اس کو تو لے کر آؤ، اس کے سوالوں کے جواب تو دیے جائیں۔ ایک میرے شوہر کو ہاتھ سے پکڑ کر اندر لے آیا اور کہنے لگا، یہ لو تمہارا شوہر، اب تمہیں خالدہ سے ملواتے ہیں، ذرا دل تھام کر ملنا۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی اس نے میرے شوہر کے بالوں سے وگ اتار دی تو اس کے لمبے کالے بال اس کی پشت پر بکھر گئے۔ اس نے داڑھی مونچھ بھی کھینچ کر اتاری۔ اب میرے سامنے ایک عورت کھڑی دکھائی دے رہی تھی جس کے چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی تھی۔ وہ آدمی کہنے لگا، یہ ہے خالدہ، تمہاری ہم جنس یعنی ایک عورت۔ میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ میں نے کہا، اتنا بڑا دھوکہ اور فراڈ، اگر تم عورت ہو تو مرد بن کر عورتوں سے بیاہ کیوں رچاتی ہو؟ وہ عورت خالدہ کہنے لگی، یہ میرے چہرے پر داڑھی دیکھ رہی ہو، خود ہی سچے دل سے بتاؤ کہ میں عورت کہلانے کے لائق ہوں؟ میری تخلیق میں بہت ناانصافی سے کام لیا گیا ہے۔ خدا کو مجھے ایسا نہیں بنانا چاہیے تھا۔ میرا نام خالدہ ہے، ہمارا سارا گھرانہ ہی حسین و جمیل لوگوں پر مشتمل تھا۔ خاندان میں آج تک کوئی بدصورت بچہ پیدا نہیں ہوا تھا۔ اس بات پر میرے خاندان والے بہت فخر اور غرور کرتے تھے اور ان کے اس غرور کو میرے ذریعے توڑا گیا۔ میں جب پیدا ہوئی تو اتنی پیاری نہیں تھی، پھر جیسے جیسے میں بالغ ہونا شروع ہوئی میرے چہرے پر بال آنے لگے، میرے چہرے پر داڑھی اگنے لگی۔ یہ سب کس وجہ سے تھا اور کیوں، سمجھنے سے قاصر تھا، مگر میرے گھر والوں اور خاندان والوں کا رویہ بدلنے لگا۔ میرے بچپن کے منگیتر نے شادی سے انکار کر دیا۔ جب ذلت حد سے زیادہ بڑھ گئی تو میں نے تنگ آ کر اپنا گھر چھوڑ دیا اور وہیں ہو گئی۔ جس نظر سے زمانہ مجھے دیکھ رہا تھا، اپنے بالوں کو لپیٹ کر ان کے اوپر لڑکے کے بالوں والی وگ لگا لی اور لڑکوں والا حلیہ بنا لیا اور ایک جگہ میں کام کرنے لگی۔ وہاں کے باس ایک دن بہت پریشان تھے، میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں نے غلطی سے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، اب کیا کروں؟ اب وہ کسی اور سے شادی کر لے گی۔ اچانک ہی میرا مالک میرے ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، تم میری بیوی سے حلالہ کر لو، میں تمہیں بہت پیسے دوں گا۔ میں تو ایک لڑکی تھی، لڑکا تو نہیں، مگر انہیں سچ بتانے کی ہمت نہ کر پائی۔ الٹا پیسوں کے لالچ میں آ گئی۔ میں نے حلالہ کے بہانے اس عورت کو آگے اس کے پاس بھیج دیا جس کا نکاح اس عورت کے ساتھ پڑھوایا تھا۔ اس آدمی نے اپنا دل بہلانے کے بعد اس عورت کو طلاق دے دی اور مجھے ڈھیر سارے پیسے۔ وہ اپنے شوہر کے پاس واپس چلی گئی اور ڈر کے مارے کچھ نہ بتایا۔ بس اس کے بعد میں نے اس کام کو پروفیشنلی کرنا سوچا۔ جن لوگوں کی غلطی سے طلاق ہو جاتی تو میرے وارے نیارے ہو جاتے۔ میں اپنے ان 3 آدمیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ اس کا نکاح پڑھوا دیتی جن کی طلاق نہیں ہوتی تھی۔ ان جوڑوں کے بیچ میں میں خود ایسے حالات پیدا کر دیا کرتی کہ نوبت طلاق تک پہنچ جاتی اور بعد میں شوہر کو بھی خود احساس دلاتی کہ اس نے ٹھیک نہیں کیا۔ یوں وہ بیچارہ اپنی غلطی مان لیتا اور حلالے کے لیے تیار ہو جاتا۔ ہم بعد میں بس عورت کو بھی بلیک میل کرتے تھے کہ اگر اس نے ہمیں اتنے پیسے نہ دیے تو اس کے شوہر کو بتا دیں گے کہ وہ کن لوگوں کے ساتھ وقت گزار کر آئی ہے۔ یوں وہ مجبور عورتیں ہمیں بھاری رقم دے دیتی۔ میں نے اب تک مرد بن کر 70 سے زائد عورتوں کے ساتھ حلالہ کیا ہے، مگر تم پہلی لڑکی ہو جس کے ساتھ ہم نے زبردستی نہیں کی اور نہ ہی پھنسایا، بلکہ تم خود ہی ہمارے چنگل میں آ گئی۔ خالدہ نے کہانی سنانی بند کی تو وہ سب ہنسنے لگے کہ میں ان کے دام میں پھنس گئی ہوں۔ وہ کہنے لگی، تم اگر بچ جانا چاہتی ہو تو ابھی اپنے فون سے ہمارے اکاؤنٹ میں 10 لاکھ منتقل کرو تو ہم تمہیں جانے دیں گے، ورنہ اگر تمہیں آگے بھیج دیا تو 1 ہفتے کے 15 لاکھ ویسے ہی مل جانے ہیں۔ میں نے کہا، تم لوگ مجھے کہاں آگے بھیجو گے؟ آگے تو تم لوگ جاؤ گے، آگے یعنی جیل میں، کیونکہ پولیس پہلے سے یہاں موجود ہے۔ اس وقت مختلف کونوں سے پولیس کے جوان باہر آ گئے اور سب کو گرفتار کر لیا۔
میں نے خالدہ کے منہ پر تھپڑ مارا اور کہا تم نے اپنے اس جسمانی عیب کو بہانہ بنا کر اپنی روح کو بدبودار کر دیا ہے۔ جانتی ہو مجھے تمہارے بارے میں شروع دن سے ہی ساری سچائی معلوم تھی۔ تم مجھ سے رضوان بن کر ملی، یہ تمہاری پلاننگ نہیں میری تھی۔ تم نے جن عورتوں کو شکار کیا ان میں ایک میری سہیلی بھی تھی اور اس کو انصاف دلوانے کے واسطے مجھے ڈرامہ کرنا پڑا۔ ہاں بس چھوٹی سی غلطی یہ ہوئی کہ اپنی بہو کے چکر میں تم پر صحیح سے نظر نہیں رکھ سکی۔ آج اس نے مجھے تمہاری تصویر دکھائی تو مجھے اندازہ ہوا کہ میں بر وقت یہاں آ گئی، ورنہ میری معصوم بہن بھی پھنس جاتی۔ وہ تو قدرت نے اسے بچا لیا۔ میں نے اسی وقت پولیس کو فون کر کے ساری سچائی بتائی۔ وہ ہمارے یہاں آنے سے پہلے ہی چھپ گئی اور انہوں نے اپنے کانوں سے تم لوگوں کا اعتراف جرم سنا ہے۔ اب تم لوگوں کے دن پورے ہوئے، پولیس ان کو گرفتار کر کے لے گئی اور میں رب کے حضور سجدہ ریز ہو گئی کہ میری وجہ سے معصوم لڑکیوں اور عورتوں کے ساتھ غلط کرنے والے پکڑے گئے اور ان کو اب عدالت سے کڑی سزا ملے گی۔